أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. صدق اللہ العظیم. پارہ نمبر 6 کا درس قرآن ہے. اس پارے کی ابتدا میں رب العالمین نے ظلم کو ختم کرنے کا قانون بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی آدمی پہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو وہ شخص اگر عدالت میں جا کر قانون کے مطابق چارہ جوئی کرتا ہے اور عدالت اس کو انصاف فراہم کرتی ہے تو اس سے مظلوم کے ساتھ انصاف ہوگا اور ظلم جو ہے وہ رک جائے گا. اور اگر کوئی انسان اس ظلم پر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائیں گے. اس کے بعد آگے وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. یہود کے دعوے کی تردید ہے. یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا یا سولی پہ لٹکا دیا. تو فرمایا کہ نہیں، بلکہ یہ ان کا دعویٰ جو ہے غلط ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت کے عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا اور وہ قرب قیامت میں دوبارہ زمین پر آئیں گے. اس کے بعد آگے ولا تقولوا ثلاثہ. یہ عقیدہ تثلیث کی تردید ہے. عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، یہودیوں کا. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 3 رائے رکھتے ہیں. پہلی رائے ان کی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں. دوسری ان کی رائے یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تیسری ان کی رائے یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 3 میں سے تیسرے ہیں، یعنی ایک خدا ہے، ایک روح القدس ہے اور ایک تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تردید فرما دی کہ یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح تم کہہ رہے ہو. اس کے بعد آگے فرمایا یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ. یہ کلالہ کے میراث کا بیان ہے. کلالہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے والدین بھی نہ ہوں اور اس کی اولاد بھی موجود نہ ہو، اس کی اولاد بھی موجود نہ ہو، اس کو کلالہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد آگے سورۃ المائدہ. مائدہ کا معنی ہے دسترخوان، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، مائدہ کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مائدہ اتارا. اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ المائدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. یہاں پر 2 چیزیں ہیں کہ اے ایمان والو عہد پورا کرو. کون سا عہد؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے تمہیں احکامات دیے ہیں اس عہد کو پورا کرو. اور دوسرا، اگر تم آپس میں کوئی معاہدہ کرتے ہو، کوئی عہد و پیمان کرتے ہو تو اس کو پورا کرو. اس کے بعد آگے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. یہاں پر 9 چیزوں کی حرمت کا بیان کیا گیا ہے کہ جو 9 چیزیں جو حرام ہیں وہ 9 چیزیں ہیں. ان میں سے ایک مردار ہے، بہنے والا خون ہے، خنزیر ہے، وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، وغیرہ وغیرہ. یعنی ایسا شکار جس کو پہاڑ سے گر گیا ہو یا زور سے مار دیا گیا ہو، تو ایسے جانور، ایسی 9 چیزیں ہیں جو حرام ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل کر کے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے آج دین محمدی کو مکمل کر دیا ہے. یہاں پر اس سے تکمیل دین کا حکم مراد ہے کہ یہاں پر دین کو، اور یہ آیت قرآن مجید کی آخری آیات میں ہے احکام کے حوالے سے. اس کے بعد وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ. اہل کتاب کے ذبیحے کا، یعنی اہل کتاب کے کھانے کا، اہل کتاب کا کیا حکم ہے
اہل کتاب ان کو کہا جاتا ہے جو آسمانی کتابوں میں جو آسمان سے اتری ہیں، تورات، زبور، انجیل، ان میں سے کسی ایک پر ایمان رکھتے ہوں تو فرمایا ان کا ذبیحہ، ان کا ذبح کیا ہوا جانور تمہارے لیے حلال ہے۔ اس کے بعد عدل و انصاف کا بیان، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعدل، یعنی اے ایمان والو تم عدل اور انصاف کے ساتھ رہو، ایک دوسرے کے ساتھ عدل اور انصاف کرو۔ جب عدل اور انصاف تمہارے درمیان ہوگا تو تم ایک دوسرے کے ساتھ برابری بھی کر سکو گے۔ اس کے بعد آگے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود اور نصارہ کا ایک دعویٰ ہے جس کی تردید ہے۔ یہود اور نصارہ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بیٹے ہیں، تو لہٰذا ہم جو کچھ مرضی کریں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کوئی عذاب نہیں دے گا، ہماری مرضی ہم جو کچھ کریں، کیونکہ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرما رہے ہیں کہ معبود آپ ان سے پوچھیں گے تو خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جتنے بھی اگر ہمیں عذاب بھی ہوگا تو وہ بہت کم ہوگا۔ تو بتاؤ کوئی باپ اپنے بچوں کو عذاب بھی دیتا ہے کہ کیا گنتی کے دن تم جہنم میں رہو گے؟ یہ تم نے کس جگہ میں اللہ کی ذات کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے کہ ہم گنتی کے دن جو ہے وہ جہنم میں رہیں گے؟ اس کے بعد آگے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا تذکرہ ہے۔ یہ حابیل اور قابیل کون تھے؟ کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اس وقت اس طرح تھا کہ دو بچے جوڑواں پیدا ہوتے تھے، وہ آپس میں بہن بھائی ہوتے تھے، اور پھر جو اس کے بعد دو جوڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، یہ جو دو بچے پہلے پیدا ہوئے ہیں ان کی شادیاں دوسرے کے ساتھ ہو جاتی تھیں، دوسرے بعد میں دو جوڑوں کے ساتھ۔ تو اس طرح ہوا کہ حابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور قابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی وہ اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ تو قابیل نے کہا کہ اس کے ساتھ میری شادی ہونی چاہیے۔ حابیل نے کہا نہیں، اب اللہ کا تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی اس طرح تھا کہ جو آپس میں دو بہن بھائی اکٹھے پیدا ہوئے ان کی شادی نہیں ہوگی بلکہ دوسرے کے ساتھ ہوگی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے درمیان صلح کروانے کے لیے، رضی نامہ کروانے کے لیے کہا کہ تم دونوں قربانی کر لو، اگر جس کی قربانی قبول ہو گئی تو اس کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے گی۔ تو انہوں نے قربانی کی، حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کر لی۔ جب حابیل کی قربانی قبول ہوگی اس کے ساتھ اس کی شادی ہوگی تو قابیل جو تھا وہ اور زیادہ حابیل کا دشمن ہو گیا، تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ حابیل اور قابیل کا مسئلہ سمجھ بھی نہیں، قابیل قتل سے، حابیل ہدایت سے۔ اس کے بعد آگے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، یہاں پر باغیوں کی سزا کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ زمین کے اندر فساد کر رہے ہوں، لوگوں کو تنگ کر رہے ہوں، تو فرمایا ان کو 4 قسم کی سزا دے دو۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس فساد کرنے والوں کو قتل کر دو، او یصلبوا، یا ان کو پھانسی دے دو، یا او تقطع ایدیہم، ان کے ہاتھ اور پاؤں جو ہیں وہ مخالف سمت سے کاٹ لو، یا او ینفوا فی الارض، ان کو زمین سے ان کا اخراج کر دو۔ آگے چور کی سزا کو بیان کیا جا رہا ہے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چوری کرنے والا مرد ہے یا عورت ہے۔ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ مرد کے ضمن میں عورت کا ذکر موجود ہو جاتا ہے، لیکن یہ حدود اللہ کا مسئلہ تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے یہاں پر صراحتاً کے ساتھ عورت کا ذکر کیا ہے کہ عورت بھی اگر چوری کرے گی اور وہ چوری اتنی ہوگی کہ جس سے اس پر حد جاری ہو سکتی ہے تو اس کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت کا کاٹ دیا جائے گا۔ اس کے بعد آگے فرمایا یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، یہود اور نصارہ اور منافقین کا ذکر فرما دیا گیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا یہود اور نصارہ سے دلی دو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو
تم یہود اور نصارہ کے ساتھ اپنی دوستی نہیں رکھو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یہ یہود اور نصارہ بعض اولیاء بعض، یہ تو آپس میں بعض کے دشمن ہیں، دوست ہیں، سو یہ بعض کے تو دشمن دوست ہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی ان کے ساتھ دوستی رکھے گا تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ انہی میں سے ہیں۔ یہ آج ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ قرآن کا اس فیصلے کو ہم اپنائیں، اس کو مانیں کہ آج جن یہود اور نصارہ کی ناکامیوں کے پیچھے ہم بھاگے ہوئے ہیں، قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، مرتدین اور مخلصین کا ذکر ہے، یعنی مسلمانوں میں سے اگر کوئی شخص مرتد ہو جاتے ہیں تو فرمایا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور یہاں پہ جو لوگ مخلصین ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، حضور علیہ السلام پہ ایمان لاتے ہیں، ان کا ذکر ہے۔ فرمایا یہ جو خیر کا کام کریں گے یہ ان کا اپنا اس کے اندر فائدہ ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے محبوب آپ تبلیغ کیجئے جو آپ کی طرف اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، اور صحیح تبلیغ کیجئے، اور جس سے اللہ نے منع کیا آپ اس سے روکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح طریقے پر من و ان جس طرح دین نازل ہوا، قرآن نازل ہوا، اس کو بیان کیا ہے، اور بغیر کسی شک اور شبہ کے تردد کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے۔ آگے میں آخر میں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، فرمایا یہود، مشرکین اور نصارہ کی دشمنی، فرمایا یہ جو یہود ہیں اور مشرکین جو ہیں نصارہ، یہ آپ کے بہت زیادہ دشمن ہیں، برخلاف عیسائیوں کے وہ تھوڑے سے آپ کے معاملے میں نرم ہیں۔ ان کے ذہن، ان کی سوچ، ان کی فکر، سورۃ البقرہ میں فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، فرمایا یہ آپ کی دشمنی پہ اتنے سخت ہیں کہ یہاں تک کہ آپ سے اس وقت راضی ہو جائیں گے کہ آپ یہود یا نصارہ بن جائے، معاذ اللہ۔ تو ہمیں چاہیے، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم جس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر موجود ہیں اس کی صحیح طریقے پر ہم اس کا حق ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا کیا، اور ہم اس پہ اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا۔ ہم جن یہود، نصارہ، غیر مسلموں کی نکالی کر رہے ہیں، جن کے پیچھے چل رہے ہیں، قرآن کا اٹل فیصلہ ہے کہ یہ تمہارے دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہیں، یہ بلکہ تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔